بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ جل شانہ کے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج ہمارا سبق نمبر 45 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی حقوق الوالدین. یہ باب ہے والدین کے حقوق کی نافرمانی کے بارے میں. حقوق یہ نافرمانی کو کہا جاتا ہے. وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے روایت کی بشر بن مفضل سے، انہوں نے روایت کی الجریری سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو بکرہ سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم سے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ بیان نہ کروں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. قال وجلس، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وکان متکئا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: وشہادت الزور او قول الزور، کہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکتا. پھر بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائے. وفی الباب عن ابی سعید، اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. ھذا حدیث حسن صحیح و ابو بکرۃ اسمہ نفیع، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نفیع ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن ابراہیم عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمر قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے روایت کی ابن ہاد سے، انہوں نے روایت کی سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کبائر میں سے یہ ہے کہ کوئی، کبائر مطلب کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے دے. قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویشتم امہ فیشتم امہ، کہ ہاں ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور دوسرے کے ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، چونکہ والدین کا مقام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا ذکر امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا،
تو اب آتے ہیں ان کی نافرمانی کی طرف، حقوق الوالدین۔ حقوق الوالدین کہتے ہیں والدین کی نافرمانی کو۔ تو اس کے بارے میں اب ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بہت ہی تاکید قرآن کریم میں آئی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اتنی تاکید اللہ جل شانہ نے کلمہ اف تک نہیں کہنا۔ اف اب مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اف نہیں کہنا، ہر وہ تاثر، چاہے آپ کے چہرے کے تاثرات ہو، آپ کے باڈی لینگویج جسے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری ہے اور انسان منہ بنا کے اور بدن کو ایسے غصے کے ساتھ گما کر والدین کی طرف پش کر کے چل پڑے، تو اس سے بھی ان کو دکھ پہنچتا ہے، تو یہ عمل بھی ممنوع ہے۔ اف یہ باعتبار عرف ہے، ہر علاقے میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے ناگواری کا احساس کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر وہ عمل، چاہے چہرے کے ایکسپریشنز ہو، باڈی لینگویج ہو، جو بھی ہو، لیکن اس سے ایک ناگواری کا تاثر ملے، اس سے ناپسندیدگی کا تاثر ملے، تو ایسا ہر ایک فعل یہ نافرمانی میں یہ آئے گا۔ حقوق عق یعق، قطع یقطع سے ہے، کاٹنے کے معنی میں صلہ رحمی کاٹنے کے، اور اس کو قطع کرنا یعنی والدین کے ساتھ قطع کرنا، تو ان کے ادب، احترام اور عظمت کو پامال کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق الوالدین میں داخل ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبائر کا ذکر فرمایا۔ الا احدثکم باکبر الکبائر، اکبر الکبائر سب سے بڑے اور عظیم گناہ۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، علماء فقہا نے لکھی ہے، کچھ کبیرہ ہے اور کچھ صغیرہ۔ کبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کہ بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے، اور ایک چھوٹے گناہ ہیں۔ تو چھوٹے گناہ یہ نماز سے، نوافل سے، تلاوت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، صغائر انہیں کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات جیسے ابو اسحاق الاسبرائی وہ فرماتے ہیں کہ گناہ سب کے سب کبیرہ ہے، ان میں کوئی صغیرہ نہیں، یعنی گناہ سب کے سب کبیرہ ہے، البتہ ان میں طبقات ہے، یعنی کچھ زیادہ کبیرہ ہے اور کچھ ان کے نسبت کم ہے۔ جو کم ہے تو ان کو صغیرہ کہا گیا ہے، اور یہ صغیرہ کہنا بڑے کے اعتبار سے ہے کہ پچھلے کے نسبت یہ تھوڑا سا کم ہے، لیکن فی نفسی ہی کوئی بھی گناہ وہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں بعض حضرات جیسے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الکبائر، انہوں نے اس کتاب میں 70 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی علماء کرام ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، جس میں بعض نے تو 700 تک کبیرہ گناہوں کو شمار کیا ہے۔ تو بہرحال 70 سے لے کر 700 تک ہم لے لیں تو یہ 700 کبیرہ گناہ۔ تو یہاں پر جو اکبر الکبائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 گناہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی کبیرہ نہیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں قتل النفس یعنی کسی مسلمان کو مارنا یہ بھی اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں پڑوسن کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرنا وہ بھی ہے، یمین غموس اس کو بھی وہ اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ مختلف روایات میں مختلف افعال اور اعمال کو وہ شمار کیا گیا ہے، تو یہاں پر حصر مراد نہیں ہے بلکہ وہ کئی زیادہ ہے۔ اب پہلی چیز جو بیان ہوئی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہو، کسی بھی مخلوق کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، جو بھی جس قسم کا بھی ولی ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے وہ ثابت کرنا یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ اور ایک ناقابل معافی جرم ہے جب تک کہ انسان اس سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کریم کی صراحتاً ایک آیت ہے، صراحتاً اس میں اعلان ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے. دوسرے نمبر پر، اور اس کے بارے میں تو اشعار بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اسی لفظ کے تحت یہی مناسبت ہے باب کے ساتھ، اور اسی کے لیے امام ترمذی نے باب ما جاء فی حقوق الوالدین کہ والدین کی نافرمانی کے بیان میں یہ باب ہے. تو اسی مناسبت سے امام ترمذی نے ترجمۃ الباب وہ باندھا ہے، اور یہ اس کے ساتھ مناسبت اور ربط آ گیا. عقوق یہ قطع کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی بیٹے کا یا بیٹی کا والدین کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا، کچھ ایسا عمل کر دکھلانا کہ جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، خفگی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ عقوق الوالدین میں داخل ہے. اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت الزور یا قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دینا اور یا غلط بات کہنا، جھوٹ کہنا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت ہی زیادہ فساد ہوتا ہے. مثال کے طور پر عدالت میں اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے دے تو اس سے ایک قاتل بچ جائے گا، اور اگر جھوٹی گواہی کسی ناحق شخص کے اوپر دے دی تو وہ اس میں پھنس جائے گا. تو لہٰذا بالکل نظام اس سے درہم برہم ہو جائے گا. جھوٹی گواہی اسی طرح رمضان کے چاند کے دیکھنے کے متعلق اور عید کے چاند دیکھنے کے متعلق معاملات میں بہت ساری چیزوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے. اور حتیٰ کہ یہ جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں یہ بھی ایک شہادت ہے. جب آپ کسی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو یہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ سب میں صحیح ہے، اسی لیے میں اس کو ووٹ وہ دے رہا ہوں. اسی کے وہ بارے میں اپنی شہادت پیش کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ جو نظام میں خرابی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے. اگر صحیح لوگوں کا انتخاب کرتے تو پھر ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. شہادت الزور میں جعلی سرٹیفکیٹس، سندات، چاہے مدرسے کے ہو، اسکول کے ہو، حفظ کے ہو، کالج کے ہو، یونیورسٹی کے ہو، ڈگری ہو، جو بھی ہو، ہنر ہو، اس میں جعلی سرٹیفکیٹ خریدنا، جعلی سندات، ڈومیسائلز وغیرہ یہ چیزیں بنوانا، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے. تو اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار اس کا تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرمانے لگے کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. یعنی بار بار ان کا یہ بات کرنا وہ بہت ہی مشکل ہو رہا تھا. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب فی اکرام صدیق الوالد، اپنے والد کے دوست کے اکرام کا بیان ہے اس باب میں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد ابن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے روایت کی ولید ابن ابو الولید سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، اور عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، کہ بے شک سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے والد کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ محبت اور تعلق کا رشتہ جوڑے رکھے. وفی الباب عن ابی اسید، اس باب میں حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. ھذا حدیث اسنادہ صحیح، یہ حدیث اس کا سند صحیح ہے.
وقد روی هذا الحدیث عن ابن عمر من غیر وجہ، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے طرق سے بھی مروی ہے۔ جی پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے تذکرہ اور ان کے مقام کو پہچان کر ہر قسم کے ایذا رسانی سے ان کو بچانے، کسی قسم کا تکلیف نہ دینے کا حکم ہوا۔ پھر اگر کوئی کرے تو اس کے لیے کیا ہوگا، حقوق الوالدین کے تحت یہ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر یہ بتلاتے ہیں کہ کمال احسان اس میں کیا ہے۔ دیکھیں والدین کے موجودگی میں قدر کرنا یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جو بچے صحیح معنوں میں اپنے والدین کے فرمان بردار ہوتے ہیں اور ان کی نیک تربیت ان میں موجود ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنے والدین اور خاص کر اپنے والد کے دوستوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے والد کے دوست وہ باہر معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنے والد کے درجے میں رکھتے ہوئے ان سے اسی طرح ہی محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کی خیر خبر گیری کرتے رہتے ہیں، وہی تعلق اور محبت وہ رشتہ وہ توڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ یہاں پر فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابر البر، سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا، سب سے زیادہ حسن سلوک ظاہر سی بات ہے جب والد کی غیر موجودگی میں یہ اتنا حسن سلوک ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے تعلق داروں کے ساتھ کر رہا ہے، تو اپنے والد کے بارے میں یہ کتنا بہترین حسن سلوک کرنے والا وہ اپنے وقت میں وہ رہا ہوگا۔ تو پتہ چلا اس باب سے کہ باپ کی عدمی موجودگی میں باپ کے احباب متعلقین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کے وفات کے بعد بھی جو حقوق اولاد پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے احباب کے ساتھ محبت اور احسان برقرار رکھے۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا۔ کیسے کہ وہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز ہم پکا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرماتے کہ ایک برتن میں ڈال لو، یہ فلاں جگہ پر خدیجہ کی سہیلی ہے، میں اس کے گھر دے کے آؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی رفیق سفر تھی، سب سے طویل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزاری، ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اتنی محبت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کہ ان کی سہیلیوں کے گھر بھی جو کچھ بھی اپنے گھر میں آپ کو اچھا لگتا آپ ان کے گھر دے کے آ جاتے۔ تو یہ ہمیں تربیت اور اخلاق اور ہمیں ملتی ہے کہ ہم اسی طرح اپنے والدین کے ان دوستوں کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے گھر ان کے خبرگیری خیر خیریت پوچھنے میں، ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے میں اپنے آپ کو اسی طرح مصروف رکھے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورے طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق، ہمت، استطاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔